نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ٹھیک ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سب درود پاک پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وسلم علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک یا راحت العاشقین. انتہائی قابل احترام محترم و صدز احترام قابل تعظیم و تشریف محترم جناب قاری محمد یونس صاحب، خطیب طیبہ اسلامک سینٹر، یہاں کے بانی ماشاءاللہ، اور جتنے یہاں بالخصوص آپ تمام شرکاء ہیں، نمازی حضرات، بزرگوں، دوستوں، طیبہ اسلامک سینٹر کے جتنے منتظمین ہیں، یہاں خدمت کرنے والے، آپ سب کو جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں شریک تمام عاشقان رسول کو، شرکاء محفل کو انتہائی محبت کے ساتھ مخاطب کرتا ہوں. محترم قاری یونس صاحب نے انتہائی محبت کے کلمات سے یاد کیا، میں شکر گزار ہوں، اور میں ہمیشہ یہاں طیبہ اسلامک سینٹر میں حاضر ہو کر ایک خوشی محسوس کرتا رہا، اور ہمیشہ میں اس بات کا اظہار بھی کرتا رہا کہ بہت پرانا ایک تعلق، جب یہ سینٹر دوسری جگہ پہ تھا، میں ہمیشہ حافظ اللہ تعالیٰ مرحوم غفور، جن کی بڑی خدمات ہیں، 2001 میں جب میں آیا اس وقت سے ان سے ایک تعلق، محبت، اور پھر اسی محبت کو انتہائی اخلاص سے ہمیشہ محترم قاری یونس صاحب نے نبھایا. اور میں جب بھی یہاں اپنے ٹور پہ آیا ہمیشہ اس سینٹر میں حاضر ہوا، اور آج یہ میرے لیے بات باعث سعادت ہے. میرے عزیز سہیل صاحب نے، میں UK میں تھا، وہاں رابطہ کر کے اس جمعۃ المبارک کا کہا. بارکہ میں شکر گزار ہوں. میں نے قرآن عظیم الشان کی سورہ البقرہ کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ویحب المتطہرین، اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو توبہ کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، گناہوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، نیکی کے راستے پہ چل پڑتے ہیں، گناہوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، نیکی کے راستے کا انتخاب کر لیتے ہیں، تو ان طبقات جن سے وہ پیار کرتا ہے، یوں تو وہ بہت ہی مہربان ہے، وہ تواب ہے، غفور الرحیم ہے، لیکن نشاندہی فرمائی کہ بطور خاص اللہ تعالیٰ اپنی طرف لو لگانے والے، رجوع کرنے والے، اور توبہ جو تائبین ہیں، اس کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے ہیں، ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت فرماتا ہے. اور وہ جو پاکیزگی اختیار کر لیں، جو تزکیہ اختیار کر لیں، جو اپنے قلب و روح کو صاف کرنے کی کوشش کریں، جو اپنے من کو پیوریفائی کریں، تزکیہ، سیلف پیوریفیکیشن، اپنی اصلاح کی بات کریں، تزکیہ و طہارت کی کوشش کریں. اب یہ توبہ سے لے کے پاکیزگی تک کا سفر ہے، یہ اصلاح، باطن کی اصلاح کا سفر ہے، یہ نیکی کو اختیار کرنے کی بات ہے، یہ برائی سے بچنے کی بات ہے، یہ ہر اچھا عمل اپنانا، تقوی کا راستہ اپنانا، تقوی اختیار کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، ان تمام باتوں کو اس آیت کریمہ بیان کر دیا گیا. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہمیں نصیب ہو جائے. ہم بحیثیت عبادت گزار، بندگی کا حق یہ ہے کہ ہم اس کو راضی کرنے
اور اس سے پیار کرنے کا اہتمام کریں، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ یہ تو ایمان والوں کی علامت ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ پھر ایک مقام پہ کہا اگر اللہ سے محبت کی بات کرتے ہیں تو کیا کریں؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، پیارے حبیب فرما دیجیے اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اگر تم اللہ سے محبت کی بات کرتے ہو فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ اب یہ رب سبحانہ قدوس کی محبت اپنے بندوں کے ساتھ اس کے مختلف انداز ہیں، اور اس آیت کریمہ میں اور بات واضح کر دی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرمان برداری، تعلیمات نبوی پہ انسان چلنے کی کوشش کرتا ہے، سنت رسول کو اپناتا ہے، سیرت طیبہ کو اپناتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرمان برداری اور غلامی کی وجہ سے اپنے ان بندوں سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جو رب سے محبت کی بات کرتے تھے اس پہ دلیل کیا ٹھہری؟ دلیل یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور اتباع اختیار کر لی جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس انداز میں رب قدوس کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے اور دین کے راستے کو اپنا کے عمل کرنے والے، اچھے اعمال اور اصلاح حاصل کرنے والے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر کے توبہ کرنے والوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو میں التوابین اور المتطہرین کے ضمن میں چند ایک باتیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع یہ بہت بڑی بات ہے، اس کی ہر حال میں ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے، ہر حال میں بندے کو توبہ کرنی چاہیے، ہمہ وقت استغفار کرنی چاہیے۔ دیکھیں انبیاء معصوم الخطا ہوتے ہیں، وہاں گناہ کا تصور بھی نہیں ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل ہمارے لیے سنت چھوڑا ہے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرنا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 70 سے زائد مرتبہ، 100 مرتبہ ہر روز مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار، کلمہ استغفار آپ پڑھتے کہ کس بات کی؟ آپ نے یہ تعلیم دی ہے۔ نبی تو معصوم الخطا ہوتے ہیں اور آپ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں اور رسولوں کے امام ہیں، تو لہٰذا آپ نے یہ تعلیم دی ہے کہ استغفار اور توبہ کا راستہ یہ ہے کہ جب اللہ کے بندے توبہ و استغفار کرتے ہیں تو ان کی خطائیں معاف ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے قریب ان کو کرتا ہے۔ اور میں پھر عرض کر دوں کہ انبیاء معصوم الخطا، علماء نے لکھا ہے کہ جب ایک گناہ گار توبہ کرتا ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کو ترک کر کے نیکی کی طرف آ رہا ہے۔ جب نیک اللہ کے بندے اور صالحین توبہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نیکی سے اور زیادہ نیکی کی طرف جا رہے ہیں، اور جب انبیاء و مرسلین توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے وصل اور قرب کے مراتب میں اور آگے بڑھتے ہیں، وہ خود ہی سے خدا کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ تو یہ تعلیم دی انہوں نے، انبیاء نے تعلیم دی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، اور آقا رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الندم توبۃ، کہ ندامت بھی توبہ ہے۔ اب توبہ کے مختلف انداز ہیں، کہا ندامت اپنے گناہوں پر شرمسار ہو جانا، شرمندگی محسوس کرنا، ندامت محسوس کرنا، یہ خیال انسان کے اندر پختہ ہو اور اپنے باطن میں اس بات کو محسوس کرے کہ میں گناہ اور خطا کی زندگی گزار رہا ہوں، میں معصیت اور نافرمانی کی زندگی گزار رہا ہوں۔ اپنی زندگی پر اپنے من میں جھانکے اور غور کرے کہ دیکھو میں کس طرح میں غفلت کی زندگی گزار رہا ہوں، مجھے غفلت سے نکلنا چاہیے، مجھے بیداری کی طرف آنا چاہیے، مجھے نیکی کی طرف آنا چاہیے۔ اور اپنے خطاؤں اور گناہوں پہ جب انسان کو ندامت آ جائے اور وہ ندامت کے کبھی آنسو بہانا شروع کر دے تو یہ ندامت اور پشیمانی کا جو تصور ہے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک توبہ کا انداز ہے کہ جب انسان نادم ہو، اپنے گناہوں پر شرمسار ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ گویا اس کو توبہ کی طرف اس کو توفیق ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور ان ندامت کے آنسو بہتے ہیں، اس پانی کو بھی اللہ تعالیٰ کبھی قبول فرما کے اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور اسی لیے آقا نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ آپ سنیں کتنی بڑی یہ بشارت اور خوشخبری اس کے اندر ہے۔ ایک طرف انسان اپنی زندگی گزار دے گناہ میں،
لیکن اس کی رحمت وسیع ہے، اس کی رحمت پکارتی ہے، اس کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور جب انسان سچی توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں آ جائے تو پھر پچھلے گناہوں کے انبار نہیں دیکھے جاتے، اس کی رحمت برستی ہے، اور حضور نے خوشخبری اور بشارت دے دی ہے، اسے اللہ ایسے معاف کرتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اس انداز میں اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بہت ایمان افروز، اس میں بڑی ہمارے لیے ایک حوصلہ افزائی کی بات ہے، بہت بڑی ایک خوشخبری کی بات ہے، بہت بڑی ایک بشارت کی بات ہے، بڑی ایک ہمیں جو مایوس ہو جاتے ہیں اپنی زندگی میں، گناہوں کی لت دلدل میں، گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے، ان کو ایک رحمت کی آواز دیکھیں۔ ایک عجیب تصور ہے اس حدیث پاک میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، آقا نے فرمایا کل ابن آدم خطاء، ہر ابن آدم خطا کار ہے، وہ گناہ کرتا ہے، گناہ اس کی سرشت میں ہے، وہ اس کو عادت یا خطا گناہگار، اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں وہ خیر الخطائین التوابون، لیکن لوگوں سنو، بعض گناہگار ایسے ہیں جو اچھے گناہگار ہیں، جسے خیر الخطائین کہا کہ اچھے خطا کار بھی ہوا کرتے ہیں، اچھے خطا کار بھی ہوا کرتے ہیں۔ یہ عجب بات ہے، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، حضور کا ارشاد فرمانا بھی معجزہ ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ کی زبان اقدس حرکت میں آتی ہے، اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ یہ عجب تصور ہے کہ بعض گناہگاروں کو اچھا گناہگار بھی کہا گیا، ہم نے تو یہ کبھی نہیں سنا۔ گناہگار کو گناہگار کہا جاتا ہے، گناہگاروں کو برا کی کہا جاتا ہے۔ صوفیاء نے بتایا کہ گناہگاروں سے نفرت نہ کرو، گناہوں سے نفرت کرو، گناہ سے نفرت کرو، گناہگاروں کو اپنے قریب کرو، گناہگاروں کی اصلاح کرو، گناہگاروں کو تعلیم دو۔ صوفیاء نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرتے ہوئے گناہگاروں کے لیے اپنے آستانے اور دسترخوان کھول دیے کہ آؤ بیٹھو، آ کے خطاؤں کو دور کر دو، خطاؤں کو، اپنی گناہوں کو اپنی ذات سے دور کر دو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کر لو۔ انہوں نے راستہ دیا، انسانیت سے محبت کی بات کی، انسانیت کی بات کی، ہیومینٹی کی بات کی، انسانیت کو رسپیکٹ دی۔ لہٰذا کیا ہوا؟ اللہ کے ولیوں کی نگاہوں سے اور ان کے فیض کی اس نظر سے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو، حضور خواجہ اجمیر کی آپ بات کریں، حضور غوث الورا کی آپ بات کریں، شیخ سہرورد کی بات کریں، سید حجویر کی بات کریں، اللہ کے ولیوں کی بات کریں، انہوں نے گناہوں سے نفرت کی اور گناہگاروں کو پیار کر کے اپنے قریب کیا۔ تو ہوا کیا کہ گناہگاروں نے گناہوں کو ترک کر دیا اور اللہ کی نیکی کی طرف آ گئے، اور نیکی کے راستے کی طرف آ گئے، اور عمل و اطاعت کے راستے کی طرف آ گئے۔ تو کیا فرمایا؟ فرمایا خیر الخطائین، بعض اچھے گناہگار بھی ہیں، وہ کون سے ہیں؟ التوابون، وہ جو توبہ کر لیں، وہ جو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیں، وہ استغفار کرنے والے، مولا سے معافی مانگنے والے، مغفرت طلب کرنے والے۔ رات پویتے بے دردانوں نیند پیاری آوے، درد مندانوں تانگ سجن دی ستیا آن جگاوے۔ جو راتوں کو جاگ کے اللہ کو مناتے ہیں، جو مسجدوں میں آ کے رب کو راضی کرتے ہیں، جو محافل ذکر کا اہتمام کر کے رب کو راضی کرتے ہیں، جو محافل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کرتے ہیں، جو حضور غوث الورا کی مجلس کا انعقاد کرتے ہیں، جو نیک مجالس کا اہتمام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے اسباب پیدا کر کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے گناہگاروں اور خطا کاروں کی خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، انہیں بخشش اور مغفرت کی نوید دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور بہت ایمان افروز میں درس ہے آج کی اس عنوان کی مناسبت سے، اور آپ نے فرمایا من لازم الاستغفار، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی، روایت حضرت ابن عبداللہ ابن عباس آپ روایت کرتے ہیں، آقا نے فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ من ضیق مخرجا، وہ جو اپنے استغفار اور توبہ کو اپنے آپ پہ لازم کر لے اور ہمیشہ وہ استغفار کرے، ہمیشہ استغفار توبہ کرے، اس کی بارگاہ میں رجوع ہو۔ اور صوفیاء کے آپ دیکھیں نا، تربیت کے سلسلے دیکھیں، جو صوفی ٹیچنگز ہیں، صوفیاء کے سلاسل ہیں، جو بالکل انسان کو ایک بہترین عمل کا راستہ بتاتے ہیں، ان کے معمولات میں یہ بات شامل ہے کہ وہ استغفار، ان کے معمولات میں اذکار میں شامل ہے کہ جب تہجد کے وقت اٹھو استغفار، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تسبیح استغفار کی پڑھو۔ اسی طرح بعض اوقات انہوں نے بتائے ہیں کہ
کہ آپ عصر کی نماز کے بعد آپ استغفار کی تسبیح پڑھو. بعض نے 313 مرتبہ بتایا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. کوئی بھی کلمات استغفار آپ ان اوقات میں نماز پنجگانہ کے بعد آپ استغفار کے کلمات جب کہتے ہو تو یہ توبہ کے کلمات کے ذریعہ سے انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معافی مانگنے کا ایک سبب پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرتا ہے. اور فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو لازم کر لے استغفار کو، من لازم الاستغفار، یہ اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ لازمہ کا مطلب یہ ہے کہ ریگولر ایک باقاعدگی کے ساتھ اپنے اسکیجول میں، اپنی ڈیلی روٹین میں وہ اس بات کو شامل کر لے کہ جہاں وہ دیگر عبادت کرے گا، نماز کا اہتمام کرے گا، اپنے اذکار کرے گا، سلسلہ طریقت میں اگر وابستہ کسی شیخ کے ساتھ، مرشد کے ساتھ، کسی صوفی آرڈر میں ہے، اس کے اذکار اور رات کو اپنائے اور باقاعدگی سے اپنائے، محبت و ادب سے اپنائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی روٹین ہونی چاہیے کہ وہ استغفار کرے، توبہ استغفار کی تسبیح پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پیش کرے. اور بعض بزرگوں نے بتایا کہ جب دل کو حاضر کر کے، زبان کو یکجا کر کے اور آنکھوں کو نمناک کر کے، آنسو بہا کے انسان استغفار پیش کرتا، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بطور خاص اسے مغفرت کا نور عطا فرماتے ہیں، اور ایسا نور عطا فرماتے ہیں جس کا وہ تصور تک نہیں کر سکتا. کہا جو لازم کر لے استغفار کو تو اس کو بے شمار ریوارڈ ملتا ہے، اجر ملتا ہے. لیکن فوری بات کیا ہے؟ جعل اللہ من ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ مشکلوں سے نکالنے کے لیے اس کا راستہ بنا دیتے ہیں. استغفار کے سبب سے برکت کیا ہے؟ مشکلوں سے نکالنے کے لیے اس کا راستہ. وہ بند گلی میں بھی ہو توبہ استغفار کرے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل کر کے، آقا کی نسبت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے معافیاں مانگے تو بند گلی سے راستے بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے، ظاہری مشکلیں حل فرما دیتا ہے. اور بڑی مشکل دوستو آخرت کی مشکل ہے، قبر و حشر کی مشکل ہے. توبہ کرنے سے نور ملتا ہے، روشنی ملتی ہے جو انسان کی آخرت کو آباد فرما دیتی ہے. ومن کل ہم فرجا، ہر مہم اور مشکل سے اللہ تعالیٰ اس کو نکلنے کا اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے. اور اس توبہ کرنے والوں سنو، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، یہ جو توبہ استغفار کرنے والے ہیں، گناہوں سے منہ موڑنے والے ہیں اور نیکی کی طرف آ جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نیکیوں کے اجر کی صورت میں یہ بھی نعمت عطا فرماتا ہے کہ ان کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے. جو رزق کی تنگی کی بات کریں انہیں بھی کثرت استغفار اور کثرت درود و سلام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ جہاں بے پناہ لازوال برکتیں دیتا ہے، وہاں انہیں اس کے سبب سے رزق کی برکت میسر آتی ہے. اور توبہ استغفار کی کثرت کرنے والے آپ کو بھی اس کثرت استغفار کے سبب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ رزق میں برکت. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ آپ کا قول ہے، من تبتا رزق ہو، جو یہ کہے کہ میرا رزق تنگ ہو گیا ہے، اس کی شکایت کرے تو کیا کرے؟ فَلْيُكْثِرْ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ، اس کو چاہیے کہ کثرت سے استغفار کرے، توبہ استغفار. گناہوں سے جب منہ موڑ لے گا اللہ تعالیٰ رزق میں اس میں برکت عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ غیب سے رزق کے اسباب پیدا فرمائے گا. 130 اچھا. اور اسی طرح میں چونکہ اپنی بات کم کر رہا ہوں، میں آپ کو زیادہ سے زیادہ روایات حضور سرکار کے ارشادات پہ رکھتا ہوں تاکہ زیادہ ہم تک بات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک محبت سے آپ سنیں اور زیادہ ہمیں اصلاح ملے. جناب سیدنا ابو ذر راوی ہیں اور بہت ہی قابل غور، آپ آج کی عنوان کی مناسبت سے ارشاد پاک کو سنیں، کل برو کی کائنات آباد ہو جائے گی. آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت کرتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا، یقول اللہ تعالی عز وجل، اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا. گویا حضور روایت فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالی ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم مذنب الا من عافیتم، تم سب گناہگار ہو مگر جس کو میں محفوظ رکھوں، جس کو اللہ گناہوں سے محفوظ رکھ لے. اللہ کے ولی اولیاء جو خاص مقربین ہیں وہ محفوظ عن الخطا ہوتے ہیں، گناہوں سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو محفوظ کرتا ہے. اور جو انبیاء ہیں، میں نے پہلے بھی کہا، وہ گناہوں سے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، وہاں گناہ اور خطا کا تصور بھی نہیں ہے. یہاں فرمایا تم سب گناہگار ہو الا من عافیت، یا جس کو میں محفوظ کر لوں. اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچا لے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے. اور فرمایا فاستغفرونی اغفر لکم، تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، مجھ سے معافی مانگو اور اس کو معمول بنا لو معافی مانگنے کو، میں تجھے معاف کر دوں گا. ومن علم منکم انی ذو قدرت علی المغفرہ بقدرتی غفرت لہ، فرمایا کہ جسے معلوم ہے کہ میں بخشنے پر قادر ہوں
تو وہ مجھ سے بخشش مانگے اسے اپنی قدرت سے بخش دوں گا. جتنا بڑا گناہگار ہو لیکن اس کو یقین ہو کہ جس سے معافی مانگ رہا ہوں وہ غفور الرحیم ہے، وہ غفار ہے، وہ تواب ہے، اور مجھے میرے سارے خطائیں معاف کرنے پہ قدرت رکھتا ہے. فرمایا جب اس یقین سے مجھ سے معافی مانگے گا جتنے مرضی گناہ ہوں میں اسے معاف فرما دیتا ہوں. غفرت لہ ولا ابالی، کہا میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں. ولا ابالی، مجھے کوئی اس کا کیا ہے، کوئی اس بات سے فرق نہیں پڑتا، اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ کتنا بڑا گناہگار میری بارگاہ میں آ گیا ہے، میرے پاس آ گیا ہے، میرے گھر میں آ گیا ہے، مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرے حبیب کا وسیلہ پیش کر رہا ہے، لہذا جتنا بڑا گناہگار ہے اس کے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی عطا. اور میں ایک بہت ہی قابل غور بات ہے، اس میں بڑا میسج ہے کہ ہم اپنی اولاد کو ان کو بھی دین کی تعلیم دیں، نیکی کے راستے پہ چلائیں. جناب سیدنا ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، فرمایا ان اللہ عز وجل، حضور نے فرمایا کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں نیک بندے کے درجات بلند فرماتا ہے. ان اللہ عز وجل لیرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنہ، جنت میں ایک بندے کے درجات اللہ نے بلند فرمائے. یہ معاملہ آپ سنیں. فیقول یا ربی انا لی ہذہ، اس کے درجات بلند ہوئے، بلند مقام ملا جنت میں. تو اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کرتا ہے مجھ پر یہ انعام مولا کیسے ہوا، یہ کس سبب سے مجھ پہ انعام فرمایا کہ میرے درجات اور مقامات جنت میں بلند ہو گئے، مجھے تو نے اپنا قرب دے دیا، اپنا وصال دے دیا، اپنے قریب کر دیا. مولا یہ رحمتیں جو تیری ہوئی ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ آپ سنیے. فیقول، اس کو یہ جواب ملے گا باستغفاری ولدک لک، تیرے بیٹے نے تیرے لیے اللہ سے معافی مانگی، تیرے حق میں دعا کی اور تیرے حق میں استغفار کیا، اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی دعا کو قبول کر لیا اور تیرے درجات کو بلند فرما دیا. اس میں یہ تعلیم ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو وہ اصلاح کی بات سکھائیں، نیکی کی بات بتائیں، نماز کا اہتمام کرنے والا بنائیں، اچھائی کے راستے پر چلائیں، برائی سے دور کریں، اچھی تعلیم دیں، اچھی مجلس ان کو پرووائڈ کریں، اچھی سنگت ان کو ملے تاکہ نیکوں کے پاس آئیں، نیک نسبتوں میں آئیں، وہ اصلاح حاصل کریں تاکہ کیا ہو کہ وہ آپ کے حق میں جب دنیا سے چلے جائیں یا دنیا میں موجود بھی ہوں وہ آپ کے حق میں دعا کر سکیں. تو کیا ہے وہ دعائیں مغفرت اور بخشش کا باعث بنتی ہیں، وہ قبر کو منور کرنے کا باعث بنتی ہیں. حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا. امام رازی فرماتے ہیں کہ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر سے ہوا، دیکھا بندہ گناہگار ہے، عذاب اس پہ ہو رہا ہے. آپ گزرے، انبیاء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً یہ مشاہدہ ان کا ہوتا ہے، وہ کو پردے ان کے سامنے یہ اس بات کا اظہار ہے کہ ان کے سامنے حجابات مرتفع ہو جاتے ہیں، وہ حوال جان لیتے ہیں. تو گزرے، پھر دوبارہ آپ کا گزر ہوا، دیکھا کہ اس بندے سے عذاب ٹل چکا ہے، عذاب نہیں ہو رہا، وہ اس کو اللہ نے مغفرت عطا فرما دی ہے، بخشش عطا فرما دی ہے، منور کر دی قبر اس کی. تو آپ متوجہ ہوئے یہ ماجرا کیا ہے. تو آپ کو یہ بات منکشف ہوئی کہ جب یہ دنیا سے چلا گیا، فوت ہوا، تو یہ گناہگار تھا اور اس کو عذاب اس سبب سے ہو رہا تھا، لیکن جب دنیا سے آیا اس کا ایک نو مولود بیٹا پیچھے چھوڑ کے آ گیا. جب اس کے بعد جب وہ بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو اس کی ماں نے استاذ اور معلم کے سامنے اسے بٹھایا دین کی تعلیم دینے کے لیے تاکہ علم حاصل کرے اور عمل کر سکے. تو جب استاذ اور معلم نے اسے اللہ کا نام سکھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا یا جو بھی اسماء سکھائے، تو جیسا اس نے اپنی توتلی زبان سے رب کا نام لیا اور رحمان و رحیم کہا، اسے رب کی رحمت جوش میں آ گئی ہے کہ جس کا بچہ بیٹا مجھے اپنی زبان سے رحمان و رحیم کہتا ہے، میں اس کو عذاب نہیں دے سکتا ہوں. تو یہ تعلیم ہے دوستو کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں گے تو کیا ہوگا، ہمارا اپنا فائدہ ہے، ہمارے بچوں کا فائدہ ہے، اولادوں کا فائدہ ہے، پورے ہمارے جو معاشرے کا فائدہ ہے. سب مشکلیں ٹل جاتی ہیں، ظاہری باطنی روشنی مل جاتی ہے، ظاہری باطنی نور مل جاتا ہے، ظاہری باطنی سکون مل جاتا ہے. ہم توبہ کریں اور توبہ کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہمیشہ اختیار کیے رکھیں، اچھی عادات اپنائیں، معاشرے میں اچھے اعمال اپنانا، اچھے طریقے اپنانا یہ ضروری ہے. ہم خود محبت والے ہوں گے، ہمیشہ محبتیں بانٹیں گے. دین اسلام دین رحمت ہے، امن کا دین ہے، محبت کا دین ہے، مروت کا دین ہے، رواداری کا دین ہے، اچھے اخلاق کا دین ہے. یہ دین کسی کو نقصان پہنچانے کا کبھی نہیں سوچتا، یہ ہمیشہ محبت کی بات کرنے اور محبت کے نور کو عام کرنے کی بات کرتا ہے. آئیے ہم اچھے اعمال اپنا کے اپنے آپ کو بہترین مسلمان بنانے کی کوشش کریں. وما علیہ الا البلاغ.